الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اس نے برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور سبب برکت ہے، جبکہ حرام کھانے اور حرام کمانے کی مذمت قرآن میں بھی احادیث مبارکہ میں. اور اچھا کوئی نہیں سمجھتا حرام کوئی کماتا ہو یعنی آپ بھی کرنا پڑے حلال کو نیا کرو. اپنے مالوں کو حرام کر دیتے ہو، اپنے رزق کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا رزق حرام کرنے والی باتیں کیا ہیں وہ چند میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. پہلے یاد رکھیں حرام کھانا جو ہے عذاب الہی کو دعوت دینا اور خود پر قبولیت کے دروازے بند کر دینا. جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی. اسی طرح باطل طریقے سے مال کھانا کمانا بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 29 اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے؟ باطل طریقے سے مراد یہ وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا. غصب کہتے ہیں مال ہتھیا لینا. گانے باجے کی اجرت پر یہ سب باطل طریقے میں داخل ہے اور حرام ہے، یعنی اپنے مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا. اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کے سودا بیچنا، ملاوٹ کرنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بیچ کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب آپ اگر جو کام کرنے والے جیسے ملازمین ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنے لگے. سب سے پہلے اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، آپ جو ذمہ داری پوری نہیں کرتے، آپ اپنا مال حق نہیں کر رہے، اپنا کھانا حلال نہیں کر رہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ جو ڈیوٹی دی گئی ہے، مثال سے 8 بجے آپ کو بلایا، آپ 9 بجے نہیں آ سکتے، 10 بجے جانے کا کہا. مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ ساری باتیں مثال کے طور پر ہوتی ہیں. آپ کو 10 بجے جانے کا کہا ہے، آپ 9 بجے نہیں جا سکتے. آپ کبھی پریشانی ہو جائے تو مصیبت آ جائے، کوئی ایمرجنسی گھر میں ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر نہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں آنا ہے، جس وقت سے جانے کا کہا ہے اسی وقت میں جانا ہے. ہاں اگر وہ زیادہ مالک جو ہے آپ کا سیٹ جو ہے آپ کو زیادہ دیر کے لیے بٹھاتا ہے، 1 گھنٹہ لیتا ہے، تو آپ کو 1 گھنٹہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں اوور ٹائم، کیا کہتے ہیں اس کو اوور ٹائم آپ لینا اس سے. ہاں جناب میں نے 8 بجے سے 9 بجے تک کہنا، میں 10 بجے جاؤں گا تو 1 گھنٹہ اوور ٹائم ہے میرا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ چیز کیا ہے کہ آپ اپنے سیٹ کو ایک ایسا کام کر کے دیتے ہیں جو ہٹ کر ہے لیکن ہے اس کے فائدے کا کام اسی کا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر جیسے شعیب بھائی کو لے لیں، شعیب بھائی کے پاس کیمیکل کا کام ہے، کیمیکل ہے. اب وہ کیمیکل شعیب بھائی کو بنا کے ایسا دیتا ہے تو شعیب بھائی حیران ہو یار یہ تو پہلے دفعہ ایک چیز بن گئی ہے. شعیب بھائی خوش ہو جائیں گے اس سے. ہاں جس دن لیٹ آئے گا اس دن ایسا کام کر لے تو شعیب تو راضی ہو گیا اسے. اب شعیب کہہ گا چل یار کوئی گل نہیں، جڑا لیٹ آئے گا کوئی گل نہیں، چل یار آئندہ احتیاط کریں. اچھا یہ ایک احتیاط کا پہلو ہے. احتیاط کرنا کیا ہے؟ اس کو وارن کرنا ہے کہ آپ نے آئندہ ایسا کام نہیں کرنا، آج ہو گیا آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اور جو کام سونپا ہے اس کام کو پورا کرے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. ڈنڈی نہ مارے اس کے اندر. اگر ڈنڈی مارے گا اس کے اندر دھوکہ دے گا، اس کے مثال کے طور پہ پنجابی کے نا بھائی سجی تھی ہماری کبھی نہ جو سودا منگوایا سودے کے اندر ڈنڈی نہ مارے، جو سامان منگوایا اس میں ڈنڈی نہ مارے، جو جس چیز کے ریکوائرمنٹ ہے ایز پر ایز کنڈیشن، ٹھیک ہے. جو اگر کوئی دفتر میں کام کرنے والا ہے وہ اپنے دفتری معاملات دیکھیں کہ مجھے دفتر میں اس کام کا حکم دیا گیا، اس کام کا حکم نہیں دیا گیا. مجھے کل ایک بندے نے پوچھا جناب
ہمارے پروڈکٹ ہے وہ کیا نام ہے کریم وغیرہ کاسمیٹک کی کریم جو ہے کیا ہم وہ انہوں نے نا وہ چیکنگ وہ جو چیک کرواتے ہیں کسٹمر کو وہ انہوں نے کریمیں رکھی ہوئی ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں صرف چیکنگ کے لیے اس کو چیک کروانی ہے کیا وہ میں استعمال کر سکتا ہوں میں کہا اگر تو انہوں نے آپ کے لیے کہا کہ آپ استعمال کر سکتے تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کہا تو پھر نہیں کر سکتے آپ ہاں نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا بڑے رو رو کر دعائیں مار رہا یا اللہ مجھے دے یا اللہ مجھے بخشش کر دے میرے یہ کر دے وہ کر دے اس طرح کی دعائیں کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا فرمایا موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں کروں گا اگرچہ اس کے ہاتھ آسمان کے پہنائے تک آ جائیں اور اتنا روئے کہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو جائے مفہوم پیش کرنے لگا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا آپ نے عرض کی اے اللہ اے باری تعالیٰ تو رحمان نہیں میں کیوں ایسے اس کے ساتھ کیوں معاملہ ہے فرمایا موسیٰ اس کا کھانا حرام اس کے پیٹ میں حرام اس کے جسم پہ جو کپڑا یہ حرام کا ہے اس کی کمائی جو حرام کی ہے اس کی میں اس کا فرض بھی قبول نہ کروں یعنی کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جس کا پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا جی ہاں اس کی کمائی قبول نہیں ہوتی شبے کے مال سے ہمارے علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں شبے کے مال کی وجہ مثال کے طور پر یہ دو چیزیں پڑی تھی اب اس میں سے کون سی تمہاری ہے بیٹھے ہیں دکان پہ بھائی اس سے پوچھو نا دکاندار سے پوچھو یار یہ میری چیز ہے یہ میری چیز ہے آپ کو جو دکاندار وہ دے وہ آپ کی چیز ہے آپ خود سے نہ اٹھا لیں ہیں دونوں ایک جیسی ہیں دونوں ایک جیسی لیکن مثال میں اس کا وزن اور دوسرے وزن میں کچھ نہ کچھ رتی برابر تو فرق ہوگا نا آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں بغیر پوچھے کیوں لے رہے ہیں بغیر پوچھے کیوں کام کر رہے ہیں بغیر پوچھے کیوں کسی کے پروڈکٹ کو تبدیل کر رہے ہیں نہیں کر سکتے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے آپ تو اپنے رزق کو حلال رکھیں اپنے رزق کو صاف ستھرا رکھیں ہماری دعائیں قبول آج نہیں ہو رہی ہم کہتے ہیں یا اللہ فلسطین آزاد ہو جائے نہیں ہو رہا یا اللہ کشمیر والوں پر رحم کرنے نہیں ہو رہا ان کے اوپر کوئی معاملہ کیوں نہیں ہو رہا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گھر میں اچھا ماحول آ جائے اچھا ماحول تو تب آئے گا جب تم اچھے ماحول کی کوئی ترتیب بناؤ گے گھر میں تم نے گانے بازی لگائے ہوئے گھر میں فلمیں ڈرامے لگاتے ہو گھر میں جو بے پردگی کا معاملہ تم نے کیا ہوا ہے چچا داد مامو داد پھوپھی داد تایا داد خالہ داد خالو پھوپھا اس سے پردہ ہے کون کرتا ہے ہمارے گھر میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کو دعوت دی جا رہی ہے اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی بھائی خیر و برکت تو ہوگی نہ تب جب ہم اپنے گھر میں بے پردگی کو دور کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نویت سنت الاعتکاف حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم بنی اسرائیل میں تباہی کی وجہ کیا بنی یہ جو قومیں برباد ہوتی ہیں تباہ ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا بنتی ہے آئیے وجہ کیا ہے سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبیوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ پاک سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں اگلے دن اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ تعلقات کھانے پینے اور نشست و برخاست کی وجہ سے منع نہ کرتا یعنی کہ آپس میں میل جو لگتے تھے رشتہ داریاں تھیں آپس میں کھانا پینا ہوتا تھا ہم والا ہم پیالہ بنا ہوتا تھے پھر منع نہیں کرتا تھا جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے یعنی نافرمانیوں کی نحوست کی سے فرما برداروں کی دل بھی ویسے ہی ہو گئے پھر حضور علیہ السلام نے تائید میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ
تلاوت فرمائی۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ لعنت دیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ پاک تمہارے دل کی خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسا کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، بیان کردہ حدیث پاک کے تحت میراث المناجی میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ارباب اختیار اور علماء کو متنبہ یعنی خبردار کیا کہ تمہیں اس طریقہ کار سے بچنا ہوگا اور برائی کے ارتکاب کرنے والوں کا ہاتھ روکنا ہوگا۔ منافقت اور مداہنت، برائی مٹانے پر قدرت ہونے کے باوجود بے امیتی یعنی کہ ان کی جو ہے نا کیا نام محبت جو ہے اپنے لالچ یا جانبداری کی وجہ سے خاموش رہنے سے کام دینے کے بجائے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ظالم کا ہاتھ روک کر اسے راہ حق پر لانا ہوگا، ورنہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ الیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی میں دو کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں۔ فرمایا وہ دو کام سے کون سے؟ وہ دو کام کون سے ہیں؟ عرض کی میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور کسی کو برائی سے نہیں روکتا۔ ارشاد فرمایا تو نے دین کے دو حصے ضائع کیے، اب چاہے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے یا تجھے عذاب میں مبتلا کرے۔ پیارے محترم صاحب یاد رکھیے، معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دینے سے باز رہنے والا اور دوسروں کو برائی سے منع نہ کرنے والا بہت زیادہ نقصان میں ہے۔ آج مسلمانان عالم کی اکثریت جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی یعنی کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر طرف بے عملی کا دور دورہ ہے۔ عموماً کوئی کسی کو خطاؤں پر ٹوکنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان عملی طور پر تنزل کے عملی کڑے میں تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ پاک و ہند کے مسلمانوں کی حالت تو شاید اب بھی غنیمت ہے، دوسرے اسلامی ممالک میں جا کے دیکھیں تو مسلمانوں کا حال دیکھ کر خون روئیں تب بھی کم ہے۔ یاد رکھے پیارے محترم صاحب، اگر ہم نے نیکی کی دعوت نہ دی، برائیوں سے منع نہ کیا، ہم نے اپنے گھر میں بھی یہ کام نہ رکھا اور ہم جہاں پر ہم کاروبار کرتے ہیں، جہاں پر ہماری دکان ہے، جہاں پہ دفتر میں کام کرتے ہیں اور جہاں پر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پر اگر گناہ ہوتے ہوئے ہم نہ روکیں گے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے معاملات آپ نے سنے کہ وہ نیکی کا حکم ایک دن دیا، دوسرے دن نہ دیا، کیوں؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب ایسے ہی یہاں پر بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ آنکھ کھاتی ہے تو آنکھ شرماتی ہے، آنکھ کھاتی ہے تو آنکھ شرماتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو کھلا دیا نا، اب وہ تو جناب وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکے گا۔ اس کو پتا اگر میں نے اس کو نیکی کی دعوت یار یہ نہ کرو، انہیں تو میری روٹی بند کر دینی ہے، اس نے میرا کھانا پینا اس کا ختم ہو جائے گا، نہ یار ایسا نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر آپ روکنے پہ قادر ہیں اور نہیں روکیں گے تو گناہ گار ہیں۔ جی ہاں، نہیں روکیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، آؤ یار نماز پڑھنے چلے، آؤ بھائی نماز پڑھنے چلتے، بیٹھے ہوئے ہیں ایسی منڈلیاں لگا کے بیٹھے، آؤ یار نماز پڑھنے چلے۔ اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے یار؟ اتنا اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے ہمارا؟ یار نہیں یار گالی نہ کرو یار، نہیں گالی نہیں دینی چاہیے یار، لڑائی کرنا یار لڑائی نہ کرو یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی پھر سختی کے ساتھ روکو، او خبردار نبی پاک علیہ السلام کی شان گستاخی کی قتل کر دیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ یہ کام جو ہے وہ علماء وہ اس کا ہے، حکومت وقت کا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو روکے۔ اگر نہیں روکیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ہر کوئی غازی ممتاز بن جاتا ہے، پھر بننے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھر قرآن پاک نے ہماری شان بیان کی ہے، تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو پچھلے گزر چکی ہے۔ کیوں؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تمہیں بہترین امت کا خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں دے دیا تمہیں خطاب۔ لیکن اگر نہیں روکیں گے تو پھر اس کے یہ جو ہے نا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
مالک کریم یا ارحم الراحمین ہماری ادرس کی حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، یا ارحم الراحمین جن بچے کے رشتوں میں رکاوٹیں مولا بچیوں کو اچھے پر نصیب فرما، یا اللہ عزوجل بچوں کو بھی اچھے پر نصیب فرما، یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کے واسطے جو بچیاں شادی شدہ ہو گئی مگر سسرال میں پریشانی، اللہ کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے جیران رضا کو شفا عطا فرما، ان کی ہمشیراؤں کو اور ان کے ماں باپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی، مالک کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، برائیوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے والا بنا دے، دعوت اسلامی کے ساتھ دینی کاموں میں شمولیت کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔